الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدیر. فرمایا اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دے گا اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ محترم سامعین، اللہ رب العزت انسان کو مخاطب ہے، خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر موت بھی وہی تم کو دے گا. پھر اللہ پاک نے ایک اور بیان ارشاد فرمایا تم میں سے بعض انسان ایسے ہیں ارذل العمر، نچلے درجے کی ہم ان کو زندگی دے دیتے ہیں. 3 قول ہیں. ایک قول کے مطابق 72 سال سے اوپر 80 سال کے قریب کا جب بابا ہو جاتا ہے. ایک قول کے مطابق 90 سال کا اور ایک قول کے مطابق 100 سال کے قریب یا اس سے اوپر. فرمایا ارذل العمر ہے. کیا مطلب؟ بچپنا بچوں جیسی اس کی حرکات ہو جاتی ہیں، بچ گانا ہو جاتا ہے. جس طرح بچے کا دماغی شعور ابھی مضبوط نہیں ہوتا، یہ دماغی شعور مضبوط ہو کر کمزور ہو گیا. کانوں کی سنوائی کمزور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، ہاتھوں کے اندر طاقت نہ رہی. فرمایا بعض انسان ایسے ہیں ہم ان کو ایسی حرکات دے دیتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے، کل یہی تھا جو کہتا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، اب یہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا. فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت سے ہوتا ہے. پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ہم بہت سارا رزق دے دیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جس کو ہم تھوڑا مال دیتے ہیں. کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اللہ کی قدرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے بھی دعا کی، یا اللہ، یہ آپ کی قدرت کاملہ ہے، یعنی فرعون آپ کا نافرمان ہے، اور اس کے جو سردار ہیں، قریبی ہیں، وزیر مشیر ہیں، وہ بھی آپ کے نافرمان ہیں۔ آپ نے ان کو مالا مال کیا ہوا ہے، اور جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میری تابع داری کرنے والے ہیں، وہ بہت ہی غریب ہیں، کمزور ہیں۔ یا اللہ، آپ ان سے مال واپس لے لیجیے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دے رکھی ہیں، ان کے دلوں کو سخت فرما دیجیے تاکہ یہ کلمہ نہ پڑھ سکیں اور مر کر دوزخ میں جائیں۔ اللہ پاک کو بیان ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکائیں؟ اور اے ہمارے رب، ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فرمایا دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہارا اللہ ہمارے پر راضی ہے، اگر ہمارے پر راضی نہ ہوتا ہمیں مال نہ دیتا، ہمیں حسن و جمال نہ دیتا۔ حسن و جمال، نزاکت بھی ہمارے پاس ہے، زینت بھی ہمارے پاس ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ جنت کے خزانے بھی ہمیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں انہیں کیا خبر، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کی ایک صفت رحمان ہے، اللہ کی ایک صفت رحیم ہے۔ رحمان خاص لوگوں پر مہربان، رحیم عام لوگوں پر مہربان۔ کیا مطلب؟ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اپنے تو اپنے رہ بگانے کو بھی دے رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اگر زینت اس کے پاس ہے، اگر مال اس کے پاس ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، 4 روزہ زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جنت عطا کی جائے۔ اور اگر جن کے پاس مال تھوڑا ہے
وہ بھی یہ پریشان نہ ہو، بلکہ ان پر بھی اللہ کا احسان ہے۔ وہ کیسے اللہ کا احسان ہے؟ دیکھو بعض ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود ان کے پاس مال زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی نماز میں بھی نہیں آتے، اگر نماز میں آئیں رکعتیں رہ جاتی ہیں، کئی دن روز نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعے کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ یہ دنیا ایک فتنہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے لیے مال اور تمہارے لیے اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ایک جگہ فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا مردار ہے، لعنت کی ہوئی چیز ہے۔ لیکن دیکھو ضرورت کے مطابق دنیا کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اللہ منع اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگانا، دل ایک اللہ کے ساتھ لگانا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا